اس حدیث کو حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اسلام کی تقریباً ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ اس حدیث کچھ یوں ہیں: عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاع عليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فاخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فاخبرني عن عماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعى الشاه يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي عمر يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو لمبی اور جامع حدیث پڑھی ہے، اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اسلام کی تمام اہم اور بنیادی باتوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، اہل علم ہیں، یا نہیں تو خطبوں میں، درسوں میں یا عام مجلسوں میں علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں حدیث جبریل، بہت مشہور اور معروف حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک حدیث میں اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے اور احسان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ساتھ ہی اسلام، ایمان اور احسان کا جو بدلہ ہونا چاہیے، جو جزا ہونا چاہیے اور جو اجر و ثواب ہونا چاہیے، اس کو بھی بیان کر دیا، یعنی اعمال کا نتیجہ بھی بیان کر دیا۔ اعمال کا نتیجہ کیا ہے؟ قیامت آئے گی، اس کے بعد حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر قیامت اور اس کی علامتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے علماء کرام محدثین اس حدیث کو ام السنہ کہتے ہیں۔ ام السنہ، ام الحدیث، حدیث کا سردار۔ جس طریقے سے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر تمام قرآنی سورتوں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک سورہ کے اندر، قرآن کے اندر جو بھی معنی ہیں، مفاہیم ہیں، باتیں ہیں، ان کا خلاصہ صرف ایک سورہ جو پہلی سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے اندر بیان کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اس ایک حدیث کے اندر تمام حدیث کے معنی کو جمع کر دیا گیا ہے، کیونکہ تمام حدیث کے اندر اسلام کی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں، احسان کی باتیں۔ تو یہاں پہ اس حدیث کے اندر اسلام، ایمان، احسان کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کے ارکان بیان کیے گئے ہیں، ایمان کے ارکان بیان کیے گئے ہیں اور احسان کے بارے میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے مختصر طور پر صرف آج کے درس میں اور ابھی کے درس میں ایمان، اسلام کے ارکان کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو جلیل القدر صحابی ہیں اور دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 23 ہجری میں ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سسر بھی تھے اور کافی محبوب اور چہیتے صحابی تھے، بڑا مقام تھا، مرتبہ تھا۔ اور اس حدیث کے اندر چونکہ بہت ساری صفات اور کمالات ہیں، اسی لیے اس حدیث کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل سمجھ میں آتا ہے، ان کا مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔
تو اسلام کے ارکان کو ہمیں سمجھنا ہے اور ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک عام مسافر کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ مسجد میں عام طور پر بیٹھتے تھے، ہم لوگوں کی طرح بازاروں میں، مارکیٹوں میں یا ادھر ادھر چوک چوراہوں میں نہیں بیٹھتے تھے۔ جو صحابہ کی زندگیاں تھیں وہ صرف اسلام کے لیے وقف تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دین سکھانے میں لگا دی، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہمیشہ دین سیکھنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، اور ہمیشہ جو ہے اس کی فکر رہتی تھی۔ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دین سیکھ رہے تھے، اتنے ہی میں ایک اجنبی آدمی مسافر کی طرح لگ رہے تھے، لیکن مسافر کی جو شکل و شباہت ہوتی ہے وہ نہیں تھی، گرد و غبار نہیں تھا، اور اسی طریقے سے کوئی گندگی نہیں تھی، بال بکھرا ہوا نہیں تھا، بلکہ بالکل سفید لباس پہنے ہوئے تھے، اور سفر کا کوئی اثر نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا۔ تو لوگوں کو حیرانی ہوئی، تعجب ہوا کہ یہ کون سا آدمی ہے جو دور دراز سے آیا ہے اور مسافر لگ رہے ہیں، لیکن جو ہے سفر کا کوئی نشان نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، فرشتہ تھے، تو اسی لیے جو لوگوں کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ جبریل ہیں۔ تو جبریل کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ حدیث کے آخری میں ہے اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، جبریل اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہیں دین سکھایا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل ایک عام شخص کے طور پر آئے، اور گویا کہ کچھ نہیں جانتے، سوال کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے۔ تو سب سے پہلے اسلام کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تشریح کی، اسلام کے ارکان کو بیان کیا۔ پہلے آپ اسلام کو سمجھیے کہ اسلام کہا جاتا ہے تعبد اللہ بما شرع والاستسلام له بطاعته، کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق عبادت کرنا، اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ ہے اسلام۔ اس حدیث کے اندر اسلام کے 5 ارکان بیان کیے گئے ہیں۔ ان تشہد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی یہ پہلا رکن ہے اسلام کا۔ کیا گواہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ تو اس ایک رکن کے اندر 2 چیز کی گواہی کو شامل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ معبود برحق ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ تو اس لیے اس کو ایک ہی رکن میں شامل کیا ہے، کیونکہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک اللہ رب العالمین کا اخلاص، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی، اور دوسری شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وہ پیروی ہے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کوئی عمل نہیں کریں گے، اور جب تک اللہ کے رسول کی سنت کی روشنی میں عمل نہیں کریں گے، تب تک ہمارا عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو الاخلاص والمتابعہ کہا گیا ہے۔ الاخلاص والمتابعہ یعنی دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، کوئی دنیوی مقصد نہیں۔ ہم تمام لوگ نماز پڑھنے کے لیے، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو ہمارا کیا مقصد ہے؟ 10 روپیہ مل جائے، 100 روپیہ مل جائے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، جنت ہمیں مل جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، یہی ہمارا مقصد ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ تو اس کو الاخلاص کہا جاتا ہے، اخلاص للہیت، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے نماز پڑھی۔ اور دوسری چیز، ہم نے نماز کیسے پڑھی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے نماز کا طریقہ بتایا۔ تو یہ گویا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی پیروی ہے۔ تو یہ پہلا رکن ہے میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو زبان سے اور دل سے اقرار کرنا ہے۔ اس کی 7 شرطیں ہیں: العمل، العلم، الیقین، الاخلاص، الصدق، المحبہ، القبول، الانقیاد۔ یہ 7 شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ صرف زبان سے لا الہ کہہ لینا
مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اس کی شرطوں کے ساتھ اقرار کرنا، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھے، اس کو علم کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی اور مفہوم پہ یقین کریں، علم یقین ہونا چاہیے کہ ہاں واقعی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ شک ہو سکتا ہے کہ دوسرے معبود جو ہے عبادت کی جاتی ہے جن کی، وہ بھی سچ ہو سکتے ہیں۔ غیر مسلم لوگ بہت ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں، دل میں شک ہے، سسپیشن ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو، یہ بھی صحیح ہو، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، پھر آدمی وہ مشرک ہو جائے گا۔ تو یقین ہونا چاہیے کہ نہیں، ہمارا رب ہی صحیح معبود ہے اور وہی معبود برحق ہے، اسی کی بات کرنا صحیح ہے، باقی سب باطل ہے، شرک ہے، تو یقین ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو تقاضے ہیں ان کو آپ قبول کیجئے، ایکسیپٹ کیجئے۔ ہاں ہم نے ان کو مان لیا ہے، تمام چیزوں کو مان لیا ہے، دل سے مانیے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے انقیاد، اطاعت کیجئے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے ہیں آپ ان پہ عمل کیجئے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے اس اقرار میں زبان اور دل سے سچے ہوں، ایسا نہیں کہ دل میں جو ہے نا منافقت ہے، منافق کی طرح دل میں کچھ اور ہے زبان میں کچھ اور، ایسا نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر اس کلمہ کے تئیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تئیں محبت ہونی چاہیے، محبت۔ اسی طریقے سے ہم اپنی عبادت میں، اپنے اقرار میں اور اپنے اعتراف میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی گواہی دینے میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینے میں ہم مخلص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ تو یہ 7 شرطیں ہیں، تبھی جا کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا پورا ہوگا اور ہم مسلمان ہو سکتے ہیں۔ ورنہ غیر مسلم بھی جو لوگ سیکولر ہوتے ہیں، نیتا ہوتے ہیں، وہ کسی پروگرام میں، سبھا میں وہ بھی کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان خوش ہو گئے، مسلمان دیکھو ماشاءاللہ مسلمان کتنا بڑا حمایتی ہے اور مسلمان سے کتنا محبت کرتا ہے، لیکن پتہ چلا کہ ان کے اندر 7 شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں ہے، تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا رکن اللہ کے رسول نے اسلام کا بیان کیا، وہ یہ کہ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے، اس سے کوئی آدمی آزاد نہیں ہے، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ جو بھی بالغ ہے، مسلم ہے، عاقل ہے، اس پر نماز فرض ہے، فرض عین ہے۔ کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ جب روح نکل رہی ہو اس وقت بھی آدمی کو اوپر نماز معاف نہیں ہے، بلکہ نماز فرض ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے بہانے ہیں، تجارت میں ہیں، دکان میں ہیں، ماشاءاللہ یہ مارکیٹ ہے، سب لوگ بزنس سے، تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، اور کوئی اگر کہتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھنے گئے تو کسٹمر آ گیا تھا، ابھی کافی دکان چلتی ہے اس وقت، بعد میں پڑھ لیں گے، اور بعد میں کیا پڑھیں گے، نہیں پڑھتے۔ تو اسلام میں ان بہانوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مردوں کے اوپر کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ نماز معاف ہو، الا یہ کہ جو ہے نا آدمی پاگل ہو جائے، عقل ختم ہو جائے، یا پھر جو ہے پھر اسلامی سے خارج ہو جائے، یا پھر سویا ہوا ہے بھول گیا، تو ان حالتوں میں وقتی اوپر نماز معاف ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جب اگر آپ بیدار ہوتے ہیں، یاد آیا تو پھر فرض ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ نماز سے آپ آزاد نہیں ہو سکتے، عورتوں کے لیے خاص ایام میں، خاص موقع وہاں پہ نماز معاف ہے، اس کے بعد وہ پھر نماز ادا کرے گی۔ تو یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا۔ تیسرا رکن ہے وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، آپ زکوٰۃ دیں۔ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی اسلام میں فرض ہے، اور جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو 5 چیزوں میں سونا، چاندی، جانور، زمین کی پیداوار، اور اسی طریقے سے جو تجارت کے سامان ہیں ان میں زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب کو جو کورس ہے، نصاب بتایا گیا ہے، وہ پورا ہو جائے اور سال مکمل ہو جائے تو پھر جو ہے نا زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ تیسرا رکن ہے۔ چوتھا رکن کیا ہے؟ ان تصوم رمضان، 12 مہینوں میں ایک ماہ رمضان کا آتا ہے، اس میں 30 روزے رکھنا مکمل طور سے، یہ فرض عین ہے، اس سے بھی کسی کو نجات نہیں، چھٹکارا نہیں ہے، اور یہ ہر حال میں رکھنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب فیشن بن گیا ہے، رمضان میں کھاتے پیتے ہیں اور اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، اس کی بڑی وعید ہے، بڑا خطرناک انجام بتایا گیا ہے۔ اس لیے مسلمان بننے کے لیے اسلام کے 5 ارکان پر عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے، یہ چوتھا رکن ہے۔ 5واں اور آخری رکن یہ ہے کہ ان تحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، آدمی کے پاس استطاعت ہو، قدرت ہو مکہ جانے کی،
تو وہاں پہ جا کر کے حج کرے. حج کے ایام ہوتے ہیں, وہاں پہ جا کر کے آدمی حج کے ارکان کو ادا کرے اور حج کے فریضہ کو انجام دے. یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا, اور میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شرطیں بیان کی ہے کہ آدمی کو اس کلمہ کا علم ہونا چاہیے, اس پہ کلمہ پہ یقین ہونا چاہیے, اور کلمہ کے معنی اور مفہوم کو تقاضوں کو قبول کرنا چاہیے, اور کلمہ کے معنی اور مفہوم کے حساب سے جو ہے نا اطاعت کرنی چاہیے, اور پھر جو ہے نا آدمی اپنے اقرار میں اعتراف میں سچا ہو, صدق ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے آدمی اللہ کی بات کرنے میں مخلص ہو. اسی طریقے سے آدمی کے اندر اللہ اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تئیں ہر اعتبار سے محبت اور الفت ہونی چاہیے. یہ 5 شرطیں, یہ 6 احساس شرطیں لا الہ الا اللہ کی ہیں. اس کے بعد جو دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا, اس میں فرض نماز بھی شامل ہے اور نفل نماز بھی شامل ہے. فجر کی نماز ہے, ظہر کی نماز ہے, عصر کی نماز ہے, مغرب و عشاء کی نماز ہے. تو ان نمازوں کا پڑھنا سب پہ, ہر بالغ مسلمان پہ فرض ہے, واجب ہے. اور جو سنتیں ہیں, سنت مؤکدہ, آپ ان کو ہر حال میں ادا کیجیے. کبھی کبھی کوئی ضرورت ہے, خاص طور سے جو ہے آپ دکان میں ہیں, بزنس کر رہے ہیں, تو آپ اگر سنت پڑھنے میں لگتا ہے کہ دکان کھلی ہوئی ہے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں, تو آپ جا سکتے ہیں. یہ ایک وقتی جو ہے نا مجبوری ہے, مسلسل نہیں چھوڑنا ہے, لیکن کبھی کبھی چھوڑ سکتے ہیں, اس میں گنجائش ہے سنت مؤکدہ میں. لیکن نماز تو نہیں چھوڑنا ہے ہر حال میں. اگر آپ مسجد میں نہیں آ سکے مان لیجئے, تو روم ہی کے اندر دکان ہی میں آپ مصلی رکھیے جا نماز, اور پیچھے کہیں کنارے ہٹ کر کے نماز پڑھ لیجیے. 5 منٹ جانے میں کیا لگتا ہے؟ اگر 5 منٹ اللہ کے لگاتے ہیں تو اس میں کیا آپ کو نقصان ہو جاتا ہے؟ فرض کر لیجیے کہ اس 5 منٹ کی وجہ سے آپ کی دنیا برباد ہو رہی ہے, آخرت برباد ہو رہی ہے, تو آدمی کتنا بڑا احمق ہے, کتنا بڑا بیوقوف ہے, بد نصیب ہے کہ 5 منٹ کی وجہ سے اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے, آخرت بھی برباد کر رہا ہے. لہٰذا نماز قائم کیجیے, اور اس کے بعد آپ زکوٰۃ دیجیے. بہت سارے لوگ صاحب حیثیت ہیں لیکن زکوٰۃ کے مسائل اور احکام کو نہیں جانتے ہیں. اسی طریقے سے آپ جو ہے رمضان کے روزے مکمل طور پر رکھیے, اس سے بھی کوئی کسی کو آزادی اور چھٹکارا نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ حج کی استطاعت ہے, طاقت ہے, تو آپ جو ہے حج کیجیے. یہ بھی جو ہے بڑا فریضہ ہے, عظیم الشان فریضہ ہے, اور بہت سارے لوگ اس کو بھلا بیٹھے ہیں, اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے انجام بتائے ہیں. تو یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. ہم تمام کو ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے, اور اس حدیث کے اندر ایمان بھی ہے اور احسان بھی ہے اور قیامت کی نشانیاں بھی ہیں. تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر جو ہے نا ان کو بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے تمام ارکان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام کو سچا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.